على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ آج 27 ذی-القعدہ بروز ہفتہ 17 جون کو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ہم اور ہماری ذمہ داریاں۔ رب ذوالجلال کا احسان اور کرم ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں انسان بنایا اور انسان ہونے کے ناطے سے ہمیں کچھ ذمہ داریاں بھی عطا فرمائیں۔ خالق کائنات جل وعلا قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ رب کائنات جل وعلا هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ کے خلق لکم، جس سے پیدا کیا ہے تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو بھی تمہیں زمین میں نظر آتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یہ چاند، یہ سورج، یہ کہکشائیں، یہ ندی نالے، یہ پھل اور پھول، رب کائنات نے سب کچھ انسان کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے، انسان نہ ہو تو ہوا کا نقصان نہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے ہوا کو انسان کے لیے بنایا، انسان کو ہوا کے لیے نہیں بنایا۔ سورج نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے، انسان نہ ہو تو سورج کا نقصان نہیں۔ پتہ چلا اللہ نے سورج کو بھی انسان کے لیے، چاند، سورج، ستارے، یہ ندی نالے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ حسین و جمیل، یہ باغات، یہ پھل، یہ پھول، یہ جو بھی کائنات ہستی کی جتنی رنگینیاں ہیں، یہ ساری کی ساری رب کائنات نے انسان کے لیے تخلیق فرمائیں۔ اور انسان کو بھی کس مقصد کے لیے بنایا؟ بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ حکیم کا فعل حکمت سے کبھی بھی خالی نہیں ہوا کرتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں اللہ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس، فرماتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، میرے عابد بنیں، میرے حکموں پر سر جھکائیں، میرے احکامات کو تسلیم کریں، میرے حضور اپنی جبین نیاز کو سجدہ میں رکھیں، میری توحید کو اور میرے رسولوں کو مانیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے عبادت کے لیے انسان کو پیدا فرمایا۔ اگر ہم اپنی اس تخلیق کی مقصد کو پورا نہیں کرتے، اپنے مقصد تخلیق کو ہم پورا نہیں کرتے تو ہم سے بڑھ کر پھر بیوقوف کوئی بھی نہ ہوگا۔ پھر صانع کی نظر میں ہماری وقت، ہماری قدر گر جاتی ہے۔ سادہ سی مثال ہے، میرے سامنے یہ مائکروفون ہے، اس کو بنانے کا، تخلیق کرنے کا ایک مقصد ہے کہ میری آواز کو یہ سر تک پہنچائیں، ایمپلیفائر تک پہنچائیں، پھر ایمپلیفائر آگے ہارنوں تک پہنچائے گا، اس کا ایک کام ہے۔ اگر یہ اپنا فنکشن چھوڑ دے گا، یہ خراب ہو جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا، تو پھر بنانے والے کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی، وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا۔ یا قابل مرمت ہوگا تو مرمت کرے گا، قابل مرمت نہیں، ڈیڈ ہے تو اس کو ضائع کر دے گا۔ بنانے والے نے ہمیں کس لیے بنایا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو اپنے مقصد تخلیق کو پا لیتے ہیں۔ عبادت سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو انبیاء علیہ السلام کے وسیلہ سے ہم تک پہنچے، ان پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان میں سورۃ التحریم کی 6 نمبر آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارا، آگ سے، گویا جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دنیا کی عام آگ کا ایندھن وہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر پتھر عموماً ایندھن نہیں ہوا کرتا۔ انسان آگ میں اس طرح نہیں جلتا کہ جس طرح آئل تیل جلتا ہے، جس طرح لکڑی جلتی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں سے مراد وہ سارے کے سارے بت، وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے پرستار بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بت ان کو ذلیل کرنے کے لیے، وگرنہ بتوں کا اپنا قصور کوئی بھی نہیں ہے۔
پتھروں کا اپنا قصور نہیں ہے کہ ان کو معبود مانا گیا، قصور ماننے والوں کا ہے، مگر ان کو اس لیے ڈالا جائے گا کہ انکم وما تعبدون حطب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اور اس آگ پر کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے رب کائنات نے۔ کچھ فرشتے ہیں جو اس آگ پر وہ مامور ہیں، جن کو حکم دیا گیا ہے وہ اس آگ پر، ان رب کائنات نے ان کو مسلط فرما رکھا ہے، آگ ان کے قبضہ میں دے رکھی ہے۔ وہ فرشتے کیسے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ غلاظ شداد، وہ بڑے زبردست ہیں، بڑی شدید قوت والے ہیں، تشدد کرنے والے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سزا دینے والے ہیں، زبردست قوتوں والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اپنے رب کے حکم کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، یعنی ان کو، معاذ اللہ جملہ تو درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم کو پیدا نہیں فرمایا۔ ان کو جو کہتے ہیں نا ترس آنا، ان کو ترس نہیں آتا۔ جب وہ مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اتنی شدید سزا دیتے ہیں، اتنی شدید سزا دیتے ہیں کہ تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت و محبت کو بھی رکھا ہے۔ کتنا بھی بڑا ظالم و جابر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ جو درندے جانور ہیں، اللہ نے ان کے دل میں بھی محبت کو رکھا ہے، اسی بنا پر وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں بھی رحمت کو رکھا، مگر یہ وہ فرشتے ہیں جن کے دل میں رحمت کا جذبہ پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ما امرہم، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو اللہ حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں، ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی دہشت گرد آئے آپ کے اہل خانہ پر، وہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کے بھاگ جائے؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا کبھی آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ایسے ہو جائے؟ آپ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں اپنی والدہ کی محبت ہے، اپنے والد کی محبت ہے، اپنے بہن بھائیوں کی محبت ہے، اپنے قبیلے خاندان والوں کی محبت ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کی محبت ہے، تو آپ کبھی بھی ان کو آگ لگانا پسند نہیں کریں گے۔ محبت کا تقاضا ہے، خود تکلیف برداشت کر لیں گے، اپنے محبوبوں کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ اگر سچ مچ آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو دنیا کی آگ تو بہت معمولی ہے، یہ تو اوپر کی سطح کو جلا دے گی نا، یہ تو چند سینٹی میٹر سے نیچے یہ تو آگ جاتی نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلی جاتی ہے۔ جہنم کی آگ سے بچائیے اپنے اہل و عیال کو۔ یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ بیٹا بیٹی سوئے ہوئے ہیں، آپ کہیں کہ میں ان کو سوئے رہنے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، نماز قضا ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ان کو آرام مل جائے۔ میرے بھائی دراصل آپ نے اس سے محبت نہیں کی، آپ نے اس کو جہنمی بنا دیا۔ یہ کون سا پیار ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو معاذ اللہ کنویں میں ڈال دیں، کنواں بھی وہ جو آگ کا کنواں ہو۔ میرے نبی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خاوند سے بہت راضی ہے جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اٹھ نماز ادا کر۔ اس بیوی پر اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہے جو اپنے خاوند کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے کہ اٹھ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عبادت کر، نماز ادا کر۔ بنا پری ہر شخص کی ذمہ داری ہے، رب کائنات نے جو اس کو حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کی چھوٹی سی سلطنت پر وہ حاکم ہے۔ اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، جس طرح ابھی تھوڑی دیر میں حدیث بارک عرض کروں گا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، ہر ایمان والے کو جس کی گردن میں بھی رب کائنات کی توحید کا اور میرے نبی کی غلامی کا پٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب، اس سے فرماتا ہے، ایمان والو کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی کو حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو تم برائی سے منع کرو، یہ تمہارا فرض منصبی ہے۔ گویا اگر ہم اپنا فرض منصبی ادا نہیں کرتے، میں ذمہ دار ہوں اپنے اہل خانہ کا،
اگر میرے دوست احباب کا حلقہ بڑھتا چلا جاتا ہے، میری ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قیامت کے دن پھر سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں مفہوم حدیث سے مبارکہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 10 بندوں پر بھی اختیار عطا فرمایا، ایک روایت میں 3 بندے بھی ہیں، وہ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت پہ اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندے ہوں گے یا پسے گردن بندے ہوں گے، یعنی ان کی گردن کے پیچھے ہاتھ بندے ہوں گے یا پشت کے پیچھے ہاتھ بندے ہوں گے۔ رب کائنات جل وعلا پہلے اس سے حساب لے گا کہ جو تیرے ماتحت تھے تو نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، جو تیرے ماتحت تھے تو نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اگر حق ادا کیا ہوگا تو الحمدللہ تعالی بقیہ حساب لے لیا جائے گا، اگر اس سے حق ادا نہ کیا تو اس کو اٹھا کر ایسے جہنم میں پھینکا جائے گا کہ 40 سال تک وہ لڑکتا رہے گا، پھر جہنم کی تہہ کو جا کے لگے گا۔ جس آدمی کو جتنا اختیار دیا اسی قدر اس سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ محلے کا چودھری، علاقے کا ممبر، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کا ممبر، وہ وزیر اعظم ہو یا ایک چپراسی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی تھوڑی دیر پہلے وہ حدیث سے بار عرض کروں گا۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ تم ایمان والے ہو، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو نبھانا تمہارا فرض ہے۔ حدیث سے بارکہ ہے، میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، کلکم راعین، تم سارے کے سارے راعی ہو۔ راعی عربی میں چرواہے کو کہا جاتا ہے، راعی چرانے والا، چرواہا بیڑ بکریوں کو چرائے، اونٹ گائیوں کو چرائے، جس کو بھی چرائے چرواہا کہلواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائیں۔ آپ دیکھیں گے دودھ کی کمپنی المراعی، مراد چرواہوں کی کمپنی، یعنی وہ اپنے آپ چرواہوں کی کمپنی، دودھ کی والی کمپنی، یعنی راعی چرواہے کو کہتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب میرے کریم آقا رسول اللہ بھی بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے تھے۔ حضور کے سمجھانے کا انداز بڑا حسین، بڑا ہی دل نشیں ہوا کرتا تھا۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جو بعثت شریفہ فرمائی، اس لیے فرمائی کہ وہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کا درس دیں، اور نبی سمجھانے کے لیے آتے ہیں، اور سب سے زیادہ اعلیٰ طریقہ سمجھانے کا میرے نبی کا ہے۔ میرے کریم مثالیں دے کے سمجھاتے تھے، فرمایا کہ کلکم راعین، تمہاری مثال ایک چرواہے کی ہے۔ جس طرح چرواہا بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بکریوں کو چرائے، ان کا پیٹ بھرے، ایسی جگہ لے کے جائے، ایسی چراگاہ میں لے کے جائیں جہاں وہ چیز موجود ہو جو بکریوں کے لیے مفید ہے۔ وہ ایسی جڑی بوٹیوں والے میدان میں، جنگل میں بکریوں کو نہ لے جائے جو جڑی بوٹیاں بکریوں کو ہلاک کر دینے والی ہوں۔ چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہے نا، کہ وہ اچھا چارہ اپنی بکریوں کو کھلائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے نا، اور پھر پیٹ بھر کر کھلائے، یہ بھی چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ ان کو پانی بھی پلائے، یہ بھی چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ دھوپ ہے تو ان کو سائے میں لے کے جائیں، سردی ہے تو ان کی حفاظت کے انتظام کریں، یہ بھی چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ اور بکری کو کسی غیر کی فصل بھی نہ چرنے دے، یہ بھی چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ درندوں سے، بھیڑیوں سے، لگڑ بگڑ سے، چیتے سے، شیر سے، سارے درندوں سے اپنی بکریوں کی حفاظت کریں اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ بھی چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی فرماتے تمہاری مثال چرواہوں کی ہے۔ صرف اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلا دینا، ان کو لباس پہنا دینا، ان کے لیے کو کٹیا بنوا دینا، ان کو 2 وقت کی روٹی فراہم کر دینا، ان کو جیب خرچ دے دینا، صرف تیری یہی ذمہ داری نہیں، تیری تو کئی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر کوئی بھیڑ بکری، اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے، اس کا علاج کروانا بھی تو چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ وہ جانور خود تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، چرواہے لے کے جائے گا اور پھر اپنی جیب سے رقم بھی خرچ کرے گا۔ یہ ساری چرواہوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے کتنی پیاری مثال دے کے سمجھایا، تمہاری مثال تو چرواہوں جیسی ہے۔
कुल्लुकुम राइन, और तुम तो राई हो, व कुल्लुकुम मसऊलुन, तुम्हार से सवाल किया जाएगा, अन रइयतिही, तुम्हारी राया के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। बताओ तूने इनके साथ कैसा सलूक किया, तू राई था, तूने इनके साथ कैसा सलूक किया, अपना फर्ज अदा किया, अपनी जिम्मेदारी को निभाया जो तेरी जिम्मेदारी थी। जिस तरह भी मैं कह चुका हूँ, बकरियों को पेट भर के चारा खिलाना, पानी पिलाना, उनकी हिफाजत करना, गर्मी सर्दी से उनको बचाना, मुज़र अशिया उनको ना खाने देना, दरिंदों से उनकी हिफाजत करना, बीमार हो जाए तो इलाज करवाना, उनको हिफाजत के साथ लेके जाना, लेके आना, ये सारी चरवाहों की जिम्मेदारी है। और तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर मेरे नबी ने वज़ाहत फरमाई, अल इमाम राइन, याद रखो जो इमाम है वो राई है, चरवाहा है, ख्वाह वो कितना भी छोटा ओहदेदार है या बड़ा ओहदेदार है। याद रखिए, जिस तरह भी मैं पहले एक जुमला रब्बे कायनात के इरशाद गिरामी की शक्ल में अर्ज कर चुका हूँ कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, गौर किया जाए तो घर की एक छोटी सी सल्तनत है, इस सल्तनत का जो सदर है, जो वजीर आज़म है, जो अमीर है, जो इमाम है, वो मर्द है, खामन है, बीवी उसकी मुआवन है। यूँ समझिए जिस तरह वजीर आज़म होता है और वो घर का सरबराह है। रब्बे कायनात इरशाद गिरामी कदर फरमाया, ये घर की सल्तनत का गोया इमाम, घर की सल्तनत का हाकिम मर्द है। रब्बे कायनात जल्ल वअला इसकी जिम्मेदारी क्या लगाई है, ये रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है, उनकी हिफाजत करते हैं। जिस तरह मुल्क के सरबराह की जिम्मेदारी पूरे मुल्क की हिफाजत करना है, घर की छोटी सी सल्तनत। और आप जानते हैं कि अमीर की अताअत वाजिब है, अमीर की अताअत वाजिब है। अगर अमीर की अताअत न की जाए तो फिर सारी सल्तनत धर्म भरम हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मर्द को घर की सल्तनत का हक बनाकर हुक्म दे दिया, उस औरत की नमाज कबूल नहीं की जाएगी जो अपने खामद की नाफरमानी करे। इस सल्तनत का मालिक तेरा खामद है, अपने खामद की नाफरमानी करने की तुझे इजाज़त नहीं दी जाएगी। उस औलाद की नमाज कबूल नहीं की जाएगी जो अपने वालिदैन की नाफरमान है। इस सल्तनत के तुम राया हो और वो तुम्हारा राई है, उसका हुक्म मानना तुम्हारा फ़र्ज है। नमाज अल्लाह ताला की हम अदा करते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम का इंतज़ाम देखिए। अगर तो अपने घर के सल्तनत के आका की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला तेरी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। ये कई घर यानी कई छोटी छोटी सल्तनत मिलकर एक मोहल्ला बनते हैं, कई मोहल्ले मिलकर एक बस्ती या एक गांव बनते हैं, कई गांव मिलकर एक यूनियन काउंसिल बनती है, कई यूनियन काउंसिलें मिलकर एक थाना बनते हैं, कई थाने मिलकर एक तहसील बनती है, कई तहसीलें मिलकर एक ज़िला बनता है, कई ज़िले मिलकर एक कमिश्नरी बनती है, कई कमिश्नरियाँ मिलकर एक सूबा बनता है, कई सूबे मिलकर एक मुल्क बनते हैं। गोया एक बड़ा सरबराह बनने के लिए ये कितनी सल्तनतें होती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन, तुम सब से तुम्हारी सल्तनत के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रियायतिही, एक इमाम भी राई है, उससे उसकी राया के बारे में पूछा जाएगा। वर्रजलु राइन फी अहलिही, मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है। अभी मैं पहले वजाहत से कर चुका हूं, मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है। वह मसऊलुन अन रियतिही, उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। बाप है तो पूछा जाएगा, तेरी औलाद की तरबियत करना तेरी जिम्मेदारी थी, उसको सही रास्ते पर लगाना तेरी जिम्मेदारी थी, तेरे फर्ज में शामिल था। रब ने तुझे रब कहा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तुझे तरबियत करने वाला करार दिया, तूने अपना फर्ज मनसबी के अदा किया है। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ। मुझसे पूछा जाएगा, तेरा बेटा गलत राह पे चला तो क्यों चला? तूने अपनी तरबियत का हक अदा किया था? तेरी बेटी ने गलत कदम उठाया तो क्यों उठाया? तूने हक के तरबियत अदा किया था? अगर मैंने हक के तरबियत अदा किया होगा
تو میں بچ جاؤں گا، سزا مجرم کو ملے گی، بصورت دیگر تربیت نہ کرنے کی بنا پر مجرم میں بھی ٹھہروں گا۔ میری ذمہ داری تھی، میں تربیت کرتا۔ میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوا یہ جملے کہہ رہا ہوں، آپ نے غور کے ساتھ ان کو سننا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، دیوس کی قیامت کے دن مغفرتی ہوگی۔ دیوس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ وہ راتیں جن راتوں میں رب کائنات کی عنایات بے پایاں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمت و مغفرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، ہر کسی کو نوازا جا رہا ہوتا ہے۔ چند بدبخت وہ ہیں، جس طرح وہ راتیں، جس طرح لیلۃ القدر کی رات ہیں، لیلہ مبارکہ کی رات ہیں، رب کریم کے رحمتوں کے نزول والی خاص راتیں، ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر کسی کو، مگر مشرکین کے ساتھ ساتھ کچھ وہ بدبخت ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا، ان میں ایک دیوس بھی ہے۔ عرض کیا گیا تھا بارگاہ بے کس پناہ میں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، دیوس کون ہے؟ تو میرے نبی کا جواب یہ تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مفہوم میں عرض کروں گا، لفظی ترجمہ نہیں۔ مفہوم یہ بنتا ہے، وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھیں پھر چپ رہے، وہ دیوس ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، دیوس کون ہے؟ بلند آواز سے کہیے، بلند آواز سے کہیے، دیوس کون ہے؟ بے غیرت۔ دیوس کون ہے؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی فرماتے سب سے بڑھ کر حیا والا اللہ تعالیٰ ہے، غیرت والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد میرے نبی ہیں، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام، پھر درجہ بدرجہ سب سے آخر کافر آتے ہیں نا۔ ایمان والے بھی غیرت مند ہوتے ہیں، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ دیوس کون ہے؟ بے غیرت۔ بے غیرت سے مراد کیا ہے؟ جو اپنے گھر میں کوئی بے حیائی دیکھے چپ رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت، دیوس۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے مجھے میری بات کا جواب دینا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو سمجھاؤں۔ اس وقت میں آپ کا امام ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ نہیں بتایا، میرا فرض ہے، میں نہ بتاؤں گا تو گناہ گار ہوں گا۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آگے پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ میں غیرت کے اعتبار سے برداشت نہیں کرتا کہ کوئی غیر لڑکا میری بیٹی کا ننگا بازو دیکھے، میں یہ برداشت نہیں کرتا، میں غیرت مند ہوں۔ آپ بھی برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بلند آواز سے بتائیے، چپ نہیں کرنا ہے۔ آپ برداشت کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی بیٹی کا بازو دیکھے؟ بتائیے۔ پھر میں سوال کرتا ہوں کہ نیٹ کا قمیض پہن کر کون باہر نکلتی ہے؟ وہ آسمان سے اترنے والی لڑکی ہوتی ہے یا زمین سے برآمد ہوئی؟ وہ کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی بہن ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا باریک لباس، اتنا باریک لباس کہ سارا بدن نظر آتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ کیا تم برداشت کرتے ہو کہ کوئی بری ہیں جن کے اندر تمہاری بیٹی جاتی ہے، بہن جاتی ہے، تمہاری ماں جاتی ہے، تمہاری بیوی جاتی ہے، ننگے سر جاتی ہے، میک اپ کر کے جاتی ہے، ایسا لباس پہن کے جاتی ہے جو بھڑکیلا لباس ہوتا ہے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ حیا کی وجہ سے میں سب کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ جانتے ہیں کہ کھلے گربان ہوتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ تصویر اخبارات میں آتی ہیں۔ بتائیے، ان کا وہ شخص جو باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے، وہ غیرت مند ہے کہ بے غیرت ہے؟ بے غیرت ہے نا۔ پھر بے غیرت کی بخشش نہیں جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جو گناہ ہو رہا ہے اس کو روکے اور آئندہ گناہ کبھی بھی نہ ہونے دے۔ یہ توبہ تب ہوگی، بصورت دیگر توبہ نہیں۔ توبہ کا معنی تو رجوع کرنا ہوتا ہے، واپس پلٹنا ہوتا ہے۔ یہ تو توبہ نہیں کہ کہے جی توبہ 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 استغفار، دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ تیری بیٹی، تیری بہن، تیری بیوی، تیری ماں، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر وہ لڑکیاں جو اس طرح باریک لباس پہن کر بازار میں نکلتی ہیں، وہ غیرت مند ہے کہ وہ بھی بے غیرت ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے میں کہہ رہا ہوں۔ مولانا محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کوٹلی لوہارا والے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا اور ان کا یہ دعویٰ تھا، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، سچ واقعہ ہے۔
انہوں نے بھارت کا واقعہ لکھا تھا اس وقت جب کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ملک تھا. انگریز بدبخت نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا. ایک لڑکی مختصر سا لباس پہن کر بازار میں جا رہی تھی. کسی لڑکے نے اس سے چھیڑخانی کی. بس میں اتنا ہی کہوں گا. کسی لڑکے نے اس کے ساتھ تھوڑی سی کچھ چھیڑخانی کی، شرارت کی. اس لڑکی نے انگریز کی کچہری میں، عدالت نہیں کچہری، انگریز کی کچہری میں مقدمہ درج کروا دیا. کس نے میری عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کی، میری توہین کی ہے. مجسٹریٹ کے سامنے دونوں کو پیش کیا گیا، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی پیش کیا گیا. لڑکے نے کہا جی میں وکیلی کروں گا، اجازت دے تو میں خود گفتگو کروں گا. مجسٹریٹ نے، انگریز نے اجازت دے دی کہ تو گفتگو کر سکتے ہیں. لڑکی عدالت میں بھی بن ٹھن کے آئی تھی، میک اپ کر کے آئی تھی، مختصر لباس پہن کے آئی تھی. اس لڑکے نے انگریز مجسٹریٹ کو کہا سر مائی لارڈ مجھے بتائیے کہ پیٹرول پمپوں پر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے کہ یہاں سگریٹ پینا منع ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیا سلائی جلانا منع ہے، آگ قریب لے کے آنا منع ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجسٹریٹ نے کہا لکھا ہوتا ہے، بتا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا سر یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یہ جو پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں آگ جلانا منع ہے، کیوں لکھا ہوتا ہے؟ تو مجسٹریٹ نے کہا کہ آگ پیٹرول کو لگ جائے گی، پیٹرول بڑی جلدی آگ پکڑ لیتا ہے، پھر دھماکہ ہوگا، وہاں پورے کا پورا ماحول جل کر خاک سیاہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے قریب آگ کو نہیں لایا جاتا، پیٹرول کے قریب آگ کو نہیں لایا جاتا. تو اس نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کہا سر اگر پیٹرول خود چل کے آگ کے قریب آ جائے تو پھر آگ اس کو لگ جائے تو قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ مجسٹریٹ کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. کہنے کہ اس طرح بن ٹھن کر لڑکی بازار میں نکلے گی تو لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے کہ نہیں بھڑکیں گے؟ وہ آگ بھڑکے گی کہ نہیں بھڑکے گی؟ مجسٹریٹ نے اس لڑکی کے لیے حکم دیا میں تجھے 1 سال کے لیے یا 6 ماہ کے لیے یہ سزا دیتا ہوں، تجھے وہ پردہ کرنا ہوگا جو مسلمانوں کے نبی نے پردہ فرمایا ہے. اور لڑکے کو بری کر دیا کہ تو نے سچ کہا. جب بن ٹھن کر تیری بیٹی باہر نکلے گی، تیری بہن باہر نکلے گی، کوئی اس کو کس نظر سے دیکھے گا یہ تجھے بھی علم ہے، میں بھی جانتا ہوں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. پھر ذمہ دار کون ہے؟ تو ذمہ دار ہے. تو اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا بتا ایسے کیوں ہوتا تھا؟ وہ کیوں ننگے سر باہر نکلتی تھی؟ کیوں باریک لباس پہن کر باہر نکلتی تھی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں قبل ازیں بتا چکا ہوں، عورت کے لیے ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اگنے والے بالوں کے پیشانی کے قریب سے لے کے ٹھوڑی تک، اتنا چہرہ اور دونوں ہاتھ گھٹوں کے آگے اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے، ان کے سوا باقی سارے جسم کو چھپانا فرض ہے. اس کو چھپانا کیا ہے؟ اگر نہ چھپائے گی تو فرض میں ہاف سلیو کیا، ہم تو سلیو لیس پہنتے ہیں. بلکہ یہ حقیقت ہے، چند دن پہلے شاید میں نے یہ پڑھا تھا یا سنا تھا کہ بازار میں آپ چلے جائیں 10 11 12 برس کی بچیوں کے لیے فل سلیب لباس ملتا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ حتیٰ کہ حرمین شریف میں بھی یہ حالت ہے لباس والی دکانوں پر. حضرت اقبال نے بہت عرصہ قبل فرمایا تھا کہ ابلیس سے اپنے کارندوں کو حکم دیا فکری عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت، آپ جان رہے ہیں کہ کیا کچھ مقابلے کس طرح کے بے حیائی اور بغیرتی انتہائی عروج کو میرے نبی نے جو فرمایا تھا کہ گدوں کی طرح بازاروں میں لوگ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ شہوت پرستی کریں گے، وہ زمانہ آیا ہوا ہے اور ان کے مقابلے منعقد کروائے جا رہے ہیں مختلف ممالک میں. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. سنیے میرے نبی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں والرجل راع فی اہلہ، مرد اپنے گھر والوں پر راعی ہے، اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا. ہاں اگر گھر والے نافرمان ہیں، اگر گھر والے نافرمان ہیں، ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا. 100% حقیقی بات بتا رہا ہوں، میں ممبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں، میں حقائقی حقیقت بتا رہا ہوں.
میرے پاس ایک خاتون ایک رکا لے کے شاہ جی پڑھیے. میں نے پڑھا. میں نے اس سے پوچھا, ذرا عمر زیادہ تھی, نوجوان وہ لڑکی نہیں تھی, مائی تھوڑی عمر زیادہ تھی, 40-50 سال کے قریب ہوگی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی یہ آپ نے رکا کسی اور سے بھی پڑھوایا ہے؟ یہ میرے گاؤں کی بات ہے, میرے گاؤں میں وہ خاتون آئی تھی. میں نے کہا کہ بی بی یہ رکا آپ نے کسی اور سے پڑھوایا ہے جو مجھ سے پڑھوا رہی ہو؟ کہنے لگی جی میں نے پڑھوایا. میں نے کہا پھر اس نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کہنے لگی اس نے بتایا تھا کہ تجھے طلاق ہو گئے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. میں یہ بتا تو ہچکچا رہا تھا کہ اس عمر میں کہوں کہ تجھے تیرے خاوند نے طلاق دے دی ہے تو پھر شاید اس کو دھچکا لگے گا, اس لیے میں نے پہلے تھوڑا سا تمہید کے طور پر اس سے پوچھا تھا کہ جی کس نے مجھے بتایا طلاق؟ میں نے کہا جی ہاں یہ آپ کو انہوں نے طلاق دے دی ہے. اس نے اپنے خاوند کے لیے کچھ نازیبہ کلمات کہے, وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو پھر اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی آپ ان کے لیے بیگانہ ہو گئی ہو, آپ ان کے لیے بیگانی ہو, بالکل بیگانی. ایک غیر عورت ہو, وہ تمہارے لیے غیر مرد ہے. اب اس گھر میں نہیں, آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتی. اب آپ کو یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے. اس سے بڑے بولے پن سے کہا ہے اگر میں اس کو گھر میں ہی نہ آنے دوں تو پھر. میں نے کہا نا آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتی, آپ وہ گھر چھوڑ دیں, اپنے والدین کے ہاں چلی جائیں. تو اس نے بڑا معصومیت کے ساتھ کہا اگر میں اس کو گھر میں نہ آنے دوں, گھر سے نکال دوں تو پھر تو میں رہ سکتی ہوں نا. تو اگر ایسی صورت ہے تو جدا بات ہے, وگرنہ مرد سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا سلوک کیا. جو تیری ذمہ داری تھی تو نے ادا کی, باپ ہے بھائی ہے, تیری ذمہ داری کیا تھی تو نے ادا کی. میرے نبی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَامْرَأَةٌ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا, بیوی اپنے گھر کی بھی راعی ہے, وہ اس کی بھی نگران ہے, اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار اس کی بیوی ہے. کوئی بیوی اپنے خامد کے پوچھے بغیر اپنے والدین کو کوئی شے نہیں دے سکتی. یہ نہیں کہ اس کی والدہ آئی ہے, اس کا والد آیا, جو جی چاہا گھر سے اٹھا کے اپنی ماں کو دے دیا, اپنے باپ کو دے دیا, اپنے بھائیوں کو دے دیا, اپنی بہنوں کو دے دیا. نہیں, قیامت کے دن تو سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا کہ تو نگران تھی, تو محافظہ تھی, تو نے اپنے خامد کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری تھی. کیا تو نے اپنے خامد کی عزت کی حفاظت کی, اس کے مال کی حفاظت کی, اس کی جان کی حفاظت کی؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اگر حفاظت نہیں کی تو بدترین مجرم ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا. میرے نبی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وَامْرَأَةٌ, اور عورت بھی راعیتن, یہ بھی راعی ہے, نگران ہے, فی بیت زوجہا, اپنے خامد کے گھر کی, وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رِعَایَتِہَا, اس سے بھی اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اپنے خامد کے گھر کی کیا حفاظت کی ہے, اس کی جان کی کیسے حفاظت کی ہے, اس کے مال کی کیسے حفاظت کی ہے, اس کی عزت و آبرو کی کیسے حفاظت کی ہے. یعنی اپنی عزت کو برباد تو نہیں کیا, اپنے خامد کی عزت کو نیلام تو نہیں کیا. وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ, اور گھر کا خادم, گھر کا نوکر بھی اپنے آقا کے مال پر نگران ہے. وَمَسْئُولٌ, قیامت کے دن سے بھی سوال کیا جائے گا, ان رعیتہ, اس کی رعایا کے بارے میں جو اس کی زیر نگرانی چیزیں تھیں, قیامت کے دن پوچھا جائے گا. میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ دکان کا ملازم دکان کو اپنی دکان خیال کرے کہ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا جس طرح اپنی دکان کی حفاظت کرتا ہوں. گھر میں کام کاج کرنے والی نوکرانیاں, گھر میں کام کاج کرنے والے نوکر, کوئی بھی کسی بھی شعبے کا کوئی بھی ملازم, خواہ وہ مل کا ملازم ہو, خواہ وہ آفس کا ملازم ہو, خواہ وہ چھوٹا ملازم ہو, خواہ وہ بڑا ملازم ہو, ہر ملازم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں کہ یہ مجھے ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو ٹھیک ہے, بصورت دیگر اس سے بھی سوال کیا جائے گا. میرے کریم نے فرمایا فَكُلُّكُمْ, بس اچھی طرح یاد رکھ لو, تم سارے کے سارے رائن, چرواہے ہو, رائی ہو, نگران ہو. وَمَسْئُولٌ عَنْ رِعَایَتِهِ, اور تم سے تمہارے ان کے جن کی تمہیں نگرانی سونپی گئی ہے قیامت کے پوچھا جائے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے, اور یہ حدیث برکس کے سوا بھی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں.
اب مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور آپ کو بھی جاننا ہوگا کہ آپ کی ذمہ داری۔ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، سگی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ایک تو مجازن ہے نا، میں بیٹیاں کہہ رہا ہوں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، بیویاں سن رہی ہیں۔ میں نے وہ کچھ کہہ دیا جو میری ذمہ داری تھی، اب اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تحت لانا ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ نہیں کہ میرے سامنے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، میں طبیب بھی ہوں، مطلب پہ بیٹھتا ہوں، میرے پاس جو بیویاں دوائی لینے کے لیے آتی ہیں وہ اپنے آپ کو بہت لپیٹ کے آتی ہیں، لیکن باہر ایسے نہیں بیٹھتی، یہ شاہ صاحب ڈانٹیں گے، دوپٹہ کے سرکا ہوا شاہ صاحب ڈانٹیں گے، حالانکہ میں ان کی جانب دیکھتا نہیں، پردہ ہوتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہ شاہ جی آ رہے ہیں اس لیے پردہ کر لو، اور نہیں، میری حیثیت کیا ہے، میں تو ایک حقیر سا بندہ ہوں، ڈریو سے رب کائنات سے جو سزا دینے والا ہے، اس سے ڈریے جو گرفت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، بندے سے کیا ڈرنا ہے، حق یہ ہے کہ تو جو عمل کر اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کر۔ یاد رکھیے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، تیاری کا لیجئے، آپ بھی تیاری کا لیجئے، اور مجھے بھی تیاری کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم، نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کسی بھی بندے کو اللہ کے حضور سے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک 5 سوال اس سے نہیں کر لیے جاتے۔ ایک تو یہ ہے نا، پہلے آپ سن چکے ہیں جو کہ ہر کسی سے پوچھا جائے گا کہ تیری رائے تیرے ماتحتوں کے بارے میں جن پر تو نگران تھا، بہت سادہ سے لفظوں میں، جن پر تو نگران تھا، چوکیدار تھا، تو نے اپنی نگرانی میں جن کو لے رکھا تھا ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ اور اس کے سوا 5 اور سوال ہیں، یہ بھی اب جانتے ہیں نا، قبر میں سوال ہوں گے، بتائیے کتنے سوال ہیں، کون کون سے ہیں؟ من ربو کا 3 سوال ہیں، پہلا سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرا پالنے والا، تیرا تربیت کرنے والا کون ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا، اور ایمان والا بتا دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس کی عزت کی قسم، ایمان کی دولت اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان ہیں نا، یہ میرے اللہ کا احسان ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس پر اس کا شکر ادا کیجئے۔ بندہ کہتا ہے میرا اللہ رب کریم ہے، وہ رب ہے میرا، ربی اللہ، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے ما دینوں کا، دین کیا ہے؟ وہ آسمانی قانون جو ذوی العقول کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، اسے دین کہا جاتا ہے، قانون سماوی، وہ آسمانی قانون جو اللہ تعالیٰ جل وعلا انبیاء کے ذریعے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے، وہ دین ہے، جو اصول ہے، قاعدہ ہے، انصاف کی بات ہے۔ جس طرح مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک، یعنی جو بالکل صحیح چیز ہے وہ دین ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ کیا کہے گا بتائیے؟ دین میرا دین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قانون سماویتن، دین آسمانی قانون ہے جو اللہ نے نافذ فرمایا۔ اگر میں نے قانون پر عمل نہیں کیا، مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے اگر تو اس قانون کو مانتا تھا، قانون پر عمل کیوں نہیں کیا؟ پوچھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے نا۔
میں کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی اسکول میں داخلہ لے لوں، لیکن اس قانون کو اپناؤں ہی نہیں، میں اسکول جاؤں ہی نہیں، پڑھوں ہی نہیں، تو میں اس اسکول کا طالب علم کہلوانے کا حقدار ہوں؟ محض داخلہ لینا تو کافی نہیں ہے۔ جب کہے گا میرا دین اسلام ہے، تو ہو سکتا ہے سوال کر لیا جائے پھر اسلام پر تو نے عمل بھی کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آخری سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس محبوب مکرم کے بارے میں کیا تو کہتے ہیں؟ جب تو یہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، تو تجھے یہ بھی حیا آنا چاہیے کہ ان کے حکم کو تو نے مانا، جن کو اللہ کا رسول تو نے مانا ہے، ان کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا، گویا تیری زندگی بھر کا سارا حساب قبر میں ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں تجھے پیش کیا جائے گا، لا تزول قدم ابن آدم، اولاد آدم کا، انسان کا قدم اللہ کے دربار سے آگے اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی یوم القیامت، قیامت کے دن، من عند ربہ، اس کے رب کے حضور سے، حتی یسأل، یہاں تک کہ سے سوال کیا جائے گا، ان خمس، 5 چیزوں کے بارے میں، ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہوگا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے زندگی دی، بتا اس کو کہاں خرچ کیا؟ زندگی کے روز و شب کہاں خرچ کیے تو نے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آپ سے آج کوئی سوال کرے بتاؤ تمہاری صبح کیسی ہوئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ تعالیٰ بہت اچھی صبح ہوئی، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ہم نے درس قرآن مجید فرقان میر کو سنا، احادیث نبویہ کو سنا، ان کی شرح کو سنا، صبح بڑی پیاری ہوئی۔ تیرا دن کیسا گزرا؟ سارے دن کا ذرا حساب کر کے دیکھ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا تیرا نام عمل تیرے ہاتھ پہ تھما کے فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لیں، تیری زندگی بھر کا حساب کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ دیکھیے آج سائنسی دور میں سمجھانا بڑا آسان ہے، ویڈیو بن رہی ہے، میری اور آپ کی ایک ایک حرکت محفوظ ہو رہی ہے، کیا میں اب مکر سکتا ہوں میں نے یہ جملہ کہا کہ نہیں کہا؟ بتائیے، نہیں مکر سکتا نا، کیونکہ میری آواز بھی ریکارڈ ہوئی، میری حرکات و سکنات بھی ریکارڈ ہوئی، قیامت کے یہ سب کو تیری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہاں مکرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں تیرے بارے میں بتائیں گے کہ تیری کرتوتیں کیا ہوا کرتی تھیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں سوال کیا جائے گا ان عمرہ ہی، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ، بتا عمر کہاں فنا کی تو نے، کہاں خرچ کی، نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ کتنے کیے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، میرا اللہ بڑی پیاری مثال دیتا ہے، اولئک الذین نشروا الضلالۃ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کو چھوڑ کر گناہ کو اپنا لیا، گویا نیکی ترک کر کے گناہ کو خرید لیا، گمراہی کو خرید لیا۔ میرا اللہ فرماتا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا، وہ برباد ہو کے رہ گئے۔ ایمان والا تو اپنے رب سے تجارت کرتے ہیں، وہ نیکیاں کرتے اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ میرا اللہ اشار گرامی قدر فرمائے گا بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا، وان شبابہ، اور بتا تیری جوانی کہاں خرچ ہوئی، کہاں کھپائی تو نے اپنی جوانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرنے کے بعد پھر آگے میں گفتگو کروں گا۔ قیامت کا دن بڑا ہیبت ناک دن ہوگا، بہت ہی ہیبت ناک دن ہوگا۔ عام تو اور میں یہ کس بات کی مولی ہے، ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا، انبیاء بھی لرزہ بر اندام ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ رب کائنات جل وعلا کی ہیبت شدید ترین ہوگی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے انسان جب پیدا ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ بے لباس ہوں گے، ان کے جسم پر لباس نہ ہوگا،
تو سید ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ایک دوسرے کے سامنے ان کا حاضر ہونا بہت ہی زیادہ ہیبت ناک ہوگا. تو میرے نبی فرمانے گئے نیک سوال کی توفیق دی گئی. اس وقت انسانوں کی حالت یہ ہوگی اللہ کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا, نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی ہوں گی. کسی کو دھیان ہی نہ ہوگا میرے بدن پر لباس ہے بھی کہ نہیں ہے. اتنا ڈر اور اتنا خوف ہوگا ان کو اپنی جان کا کہ کہاں پر رہے ہوں گے. عجیب حالت ہوگی. بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے یوں محسوس ہو رہا ہوگا جس طرح نشہ کر رکھا ہے, حالانکہ نشہ نہیں کر رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا. سورج بہت قریب ہوگا, میدان معاشر معاذ اللہ تعالیٰ تپ رہا ہوگا, مگر کچھ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے تلے ہوں گے, جو عرش الہیہ کے سایہ تلے ہوں گے. وہاں کیا ہوگا؟ جنت کی نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے. جنت کے حور و غلمان وہاں موجودہ لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہوں گے, آب کوثر سے نواز رہے ہوں گے, ان کی عزت افزائی ہو رہی ہوگی. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا عرش کے سایہ تلے جگہ عطا فرمائے گا, من جملہ ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا. غور کیجئے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو عین جوانی کی حالت میں کسی نوجوان عورت نے دعوت گناہ دی تھی. وہ صاحب مال بھی تھی, صاحب جمال بھی تھی, مگر اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, میرا اللہ قیامت کے اس کو اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ عطا فرما دے گا. میں نے یہ جملہ جو کہا حیا کا تقاضا تھا, میں یہ جملہ اپنی بہنوں کے سامنے نہ کہتا, مگر میں بتانا چاہتا ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ بھرپور جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے. مزے کی بات ہے کہ میری بیٹیاں, میری بہنیں, مائیں, میرے بھائی, میرے بیٹے عین جوانی کے عالم میں جب ہر اعتبار سے گناہ کے راستے آسان ہوں. آج کل یہ الیکٹرانک میڈیا گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے گناہ کی طرف. میں کل بات کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے معاف فرمائے, میں ذکر کر رہا تھا مدینہ طیبہ حاضری کا. کل کی بات ہے کہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہونا ہے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے. میں لمبی بات نہیں کروں گا. گناہوں کو معاف کروانے کے لیے وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. وہاں جانے والا اپنے رب سے کیا کریں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جنہیں اپنی جانوں پہ ظلم کیا وہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہو کر کیا کریں؟ رب سے توبہ کریں, رسول رحمت ان کی سفارش فرما دیں. تو توبہ کب کی جائے گی؟ جب قلب و ذہن دل حاضر ہوگا, روح و قلب کو حاضر کر کے خشوع و خضوع سے توبہ کی جائے گی. یہی ہے نا, شیطان نے یہ خشوع و خضوع ہم سے چھین لیا. آپ لائیو دیکھتے ہوں گے حرم پاک کا وہ منظر, حضور کے روضہ انور کا جو لائیو منظر دیکھتے ہوں گے, یہ ناچیز و حقیر بھی بعض اوقات وہاں حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ بار بار توفیق عطا فرمائے. بلکہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ موت بھی وہیں دربار مصطفیٰ میں عطا کر دیں, آمین. تو وہاں منظر کیا ہوتا ہے؟ وہاں خشوع و خضوع نہیں ہوتا, ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں, اوپر اٹھا تصویر لے رہے ہیں. او بھائیو, یہاں تصویر لینے کے لیے نہیں آئے, توبہ کرنے کے لیے آئے ہو. تم کدھر الجھ گئے؟ شیطان نے کہاں تمہیں الجھا دیا؟ شاعری کو ہوگا کہ جس سے سر جھکایا ہوگا, آنکھیں نیچے کی ہوں گی, ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. شاعری کو ہوگا, وگرنہ اکثریت کیا تمہیں موبائل ہے, وہ اٹھا کر تصویریں لے رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں. شیطان نے یہ چیز ہی ہم سے چھین لی. آج الیکٹرانک میڈیا میں شیطان کے بڑے وار ہو رہے ہیں. مزے کی بات ہے کہ جوانی بھی ہو, وسائل بھی میسر ہو, پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ تلے تمہیں جگہ عطا فرما دے گا. میرے نبی فرماتے ہیں پوچھا جائے گا ان شباب ہی. یہ دوسرا سوال تھا. پہلا سوال اس کی عمر کا, دوسرا سوال اس کی جوانی کا. فیما ابلاہ, بتا تو نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی ہے, کن باتوں میں مبتلا رہا ہے, کن باتوں میں مشغول و مصروف رہا ہے. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اقْتَسَمَهُ, پوچھا جائے گا مال کمایا کہاں سے تھا. یہ تیسرا سوال ہوگا. جو تیرے پاس دولت آئی تھی, مال آیا تھا,
بتا کہاں سے آیا تھا، ذرائع کیا تھے آمدن کے، حلال تھے کہ حرام تھے، سود کے رشوت تھی، چور بازاری تھی کہ دھکا شاہی تھی، ظلم و تشدد تھا کہ غصب تھا، یا پھر اس کے حلال تو نے کمایا تھا؟ بتا، جو تو نے کمایا وہ کہاں سے کمایا تھا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور یہ بھی بتا خرچ کہاں کیا تھا۔ اور سوچتے ہو کیا پوچھا جائے گا؟ خرچ کہاں کیا تھا؟ گناہ کی چیزوں پر خرچ کیا تھا، نیکی کی چیزوں پر خرچ کیا تھا؟ کیا اپنے گھر خرید کے لے کے آیا تھا، ٹی وی خرید کے لے کے آیا تھا عیاشی دیکھنے کے لیے، یا پھر قرآن کریم لے کے آیا تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے؟ کیا لے کے آیا تھا؟ یاد رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کما کے لانا بھی رب کی عبادت ہے۔ بازار سے اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانا لے کے آنا، لباس لے کے آنا، یہ بھی عبادت ہے۔ سوال کیا جائے گا تو بتائے گا کہ مولا تعالیٰ میں یہ چیز لے کے آیا، یہ چیزیں لے کے آیا، میں نے اپنا مال فلاں چیز پہ خرچ کیا، فلاں چیز پہ خرچ کیا، فلاں چیز پہ خرچ کیا۔ اب دیکھ کہ تو نے شراب پر کتنا خرچ کیا ہے، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا حرام پر کیا خرچ کیا ہے، یاروں کی عیاشی پر کیا خرچ کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا ہے، پوچھا جائے گا۔ بتا مال کمایا کہاں سے تھا، یہ تیسرا سوال ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا بتا خرچ کہاں کیا تھا، اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، بتا جو تجھے علم دیا تھا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں، کتنا عمل کیا تھا؟ کچھ سمجھ آئی نا؟ میں سادہ سے لفظ سے پوچھتا، کتنے سوال ہیں یہ؟ پہلا سوال کیا ہے؟ عمر کے بارے میں، پہلا سوال کیا ہے؟ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ جوانی کے بارے میں، اور تیسرا سوال کیا ہے؟ کمائی کے بارے میں، چوتھا سوال کیا ہے؟ خرچ کے بارے میں، پانچواں سوال کیا ہے؟ جو تجھے علم تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ قرآن پاک پڑھا تھا، قرآن پاک پر عمل کتنا کیا ہے؟ حدیث نبویہ پر عمل کتنا کیا ہے؟ اور یاد رکھیے، بہت اچھی طرح یاد رکھیے، بہت اچھی طرح یاد رکھیے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ سمجھانے کا انداز بڑا حسین تھا۔ میرے نبی سے عرض کیا گیا کہ کوئی بندہ اپنے آپ میں حفاظت کر لے اور دوسرے کی پرواہ نہ کرے۔ میرے قریب نے ان کو مثال دی، فرمان لگے ایک دریا یا سمندر ہے جس میں ایک کشتی چل رہی ہے۔ کیا بھلا ایک کشتی چل رہی ہے، یہ کشتی دو منزلوں والی ہے، ایک منزل پانی سے باہر ہے، ایک منزل پانی کے اندر ہے، دو منزلہ کشتی ہے۔ اور ایسے جہاز آج بھی ہیں اور ہیں، کئی منزلیں ہیں پانی کے نیچے ہوتی، بڑے بڑے جہازوں کی۔ ایک منزل پانی کے اندر ہے، دوسری منزل پانی سے باہر ہے، کشتی رواں دواں ہے، اپنی منزل کی جانب جا رہی ہے۔ نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب وہ نیچے تو پانی کشتی کے اندر ہے، بتائیے نا، نہیں ہے نا؟ اگر وہ سوراخ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ اب انہوں نے پانی لینے تو کہاں آئیں گے؟ اوپر۔ وہ اوپر آئے، آ کر پانی لیا۔ میں مفہوم حدیث بیان کروں گا، ترجمہ نہیں سناؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پانی لیا، اوپر آئے، کنارے پر پانی انہوں نے ڈول سے نکالا یا جس طرح بھی پانی لیا، نیچے چلے گئے۔ پھر دوسرا بندہ ہے وہ بھی پانی کے لینے کے لیے آ گیا، پھر تیسرا پانی لینے کے لیے آ گیا۔ نیچے کو دو تین بندے تو نہیں تھے، تو بہت زیادہ تھے، وہ بار بار آنے لگے۔ اوپر کو تھوڑا بہت کیچڑ سا بھی ہو گیا، کیچڑ تو نہیں یعنی پانی گر گیا، اور وہ اوپر والے پریشان ہو گئے، کہنے کہ خبردار اب کوئی بندہ اوپر پانی لینے کے لیے نہ آئے۔ کیا انہوں نے کہہ دیا کوئی بندہ اوپر پانی لینے کے لیے نہ آئے؟ اب نیچے والوں نے دیکھا کہ ہمیں پانی تو ملے گا نہیں، ہم پیاسے مر جائیں گے، کیوں نہ ہو ہم نیچے سے تختہ ایک کو کھیڑ لیتے ہیں، کشتی کا ایک تختہ ہی کھیڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے کلاڑیاں پکڑی اور لگے چلانے کشتی میں۔ اوپر والوں نے آواز سنی تو دوڑ کر نیچے گئے، دیکھا وہ کشتی کا تختہ توڑ رہے ہیں۔ پھر میرے نبی نے سوال فرمایا، اب بتاؤ اوپر والے اگر نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی نہیں، سارے کس طرح ڈوب جائیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے بتائیں گے۔ اوپر والوں نے تو کشتی کو توڑا ہی نہیں ہے، توڑ کون رہے ہیں؟ جی
ڈوب کون جائیں گے؟ اوپر والے بھی۔ وہ کیوں ڈوب جائیں گے؟ انہوں نے نیچے والوں کو روکا نہیں، بیٹھے سارے ایک کشتی میں ہیں۔ اگر کشتی الگ ہوتی تو جدا بات ہے، وہ ایک ہی گھر میں رہنے والے، ایک ہی محلے میں رہنے والے، ایک ہی بستی میں رہنے والے، ایک ہی ملک میں رہنے والے۔ تیری ذمہ داری ہے وَإِن يَرَوْا مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر گناہ ہو تو دیکھے، تیرے اندر طاقت ہے تو اپنے ہاتھوں سے روک دیں۔ اپنے گھر میں تجھے طاقت ہے، میں اپنے گھر میں اپنے بیٹی اور بیٹی کو زبردستی روک سکتا ہوں، میں اپنی بیوی کو زبردستی روک سکتا ہوں۔ جہاں میں اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہوں وہاں مجھے اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے اس کی برائی ضرور بیان کروں، جو میری ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری یہ نبھا رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا پھر مجھے اپنے دل میں وہ چیز کو برا جاننا ہوگا۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابی سعید خدری کے حوالے سے مروی ہے۔ پھر ہماری ذمہ داری کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ موضوع بڑا طویل تھا، میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ایک ہی دن اتنا زیادہ روک لوں، لیکن ایک احساس دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کو کچھ پتہ چلا کہ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں؟ بتائیے، میں نے آپ کو بتا دیا؟ سارے بتاؤ، بلند آواز سے بتاؤ، میں نے آپ کو بتا دیا؟ آپ کو پتہ چل گیا؟ مولا تعالیٰ تو گواہ ہو جانا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب ذمہ داری تمہاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنا فرض کتنا ادا کرتے ہو۔ اور آپ یہ سن چکے ہیں ہر کسی سے سوال کیا جائے گا، ہر کسی سے سوال ہے، مجھ سے سوال کیا جائے گا تو میں کیا عرض کروں گا؟ مولا میں نے ان کو بتا دیا تھا۔ پھر آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس علم کے مطابق عمل بھی کیا؟ ابھی آپ سن چکے ہیں، پوچھا جائے گا نا، جو علم تمہیں ملا تو اس پر عمل بھی کیا؟ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کوشش کریں گے ہمارے گھروں کی حالت بدل جائے گی، ہمارے گھروں میں شیطانیت کے بجائے اسلام آ جائے گا، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی، طرز معاشرت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔